صفحہ نمبر 4 آیت نمبر 6 اور 7۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ إن الذين كفروا بلا شبہ جو لوگ کافر ہو چکے سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے أأنذرتهم آپ ان کو ڈرائیں أم لم تنذرهم یا ان کو نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ ان دو آیات کریمہ میں دوسری جماعت کا ذکر ہے۔ حق کو قبول کرنے یا رد کرنے کے سبب جن 3 جماعتوں کا ذکر ابتدا میں کیا گیا، پہلی جماعت اہل ایمان ابتدائی 5 آیات میں ان کا ذکر ہوا، اور دوسری جماعت طبقے کافر ان 2 آیات کریمہ آیت نمبر 6 اور 7 میں ان کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا بلا شبہ جو لوگ کافر ہو چکے۔ اس کافر سے مراد کیا ہے؟ لغت، عربی لغت میں کفر کا معنی ہے چھپانا، لیکن ہر چھپانے کو نہیں کہتے۔ شریعت کی زبان میں کافر اس کو کہتے ہیں جو حق بات کو ضد سے ہمدردی سے چھپائے۔ لغوی اعتبار سے کسی چیز کو چھپانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کافر۔ بعض عبارتوں کے اندر رات کے لیے بھی کافر کا لفظ آیا، رات کیونکہ روشنی کو چھپا دیتی ہے، ہر چیز کو پوشیدہ کر دیتی ہے۔ 27ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ حدید، غالباً سورہ حدید ہے، آج سورہ حدید ہے، اور اس کی آیت نمبر
20 ہے۔ 27 پارے میں سورہ حدید 57 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر 20۔ یہی ہے 701 کیا 716 میرے پاس 701 ہے۔ چند روز کے بعد یہی صفحات خانہ قرآن کی آپ کے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینت اور رونق ہے، وتفاخر بینکم آپس میں بڑائیاں جتلانا فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اپنے مال اور اولاد کی بڑھتی بیان کرنی ہے۔ اس کی مثال ایسی کا مثل غیث جیسے کہ بارش برستی ہے، اعجب الکفار تو اچھی لگتی ہے کاشتکار کو، کسانوں کو، جہاں کسان کو کفار کہا گیا، مگر آپ نہ کہنا کسی کسان تو پڑے گا۔ کسان کو کفار اس لیے کہا کہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، تو لغوی اعتبار سے کفار کا لفظ جو ہے ساتر جن چھپانے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے اندر کسانوں اور کاشتکاروں کے لیے بھی کفار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے، مراد وہ کافر ہیں جنہوں نے ہردرمی سے، ضد سے حق بات کا انکار کیا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے سواء علیہم، ان کے لیے یکساں ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ نے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون کو نہ مانیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار سے، یعنی آپ کی تبلیغ اور دعوت سے ہزاروں کافر مسلمان ہوئے، تو ہر کافر مراد یہاں نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے شروع میں کافر تھے، لیکن بالآخر مومن ہو گئے۔ فاروق اعظم کافر تھے، بالآخر ایمان لے آئے۔ سیدنا حمزہ حضور کے چچا، حضرت عباس حضور کے چچا، یہ کافر تھے، بالآخر مومن ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید جن کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہا ہے، وہ شروع میں کافر تھے، اور غزوہ احد کے اندر انہی کا حملہ جو ہے مسلمانوں کی شکست کا سبب بنا۔ زمانے کفر کے اندر جو وہ کامیاب جنرل تھے، زمانے اسلام کے اندر جو بڑے کامیاب جنرل رہے، انہوں نے حملہ کیا تھا جب مسلمانوں قدم پکڑ گئے تھے اور پھر بہت سے مسلمان شہید بھی ہو گئے۔ تو یہ بھی کافر تھے، لیکن بالآخر مسلمان ہوئے، اور پھر اتنے بڑے مسلمان ہوئے کہ ایک موقع پر ایک کافر نے ان کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ تم کہتے ہو کہ سارے نفع نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر جزیہ کا پیارا رقی نے ان کے ایمان جانچنے کے لیے، تو وہ ایمان تو پھر پختہ ایمان تھا، تو دوغلا ایمان تو نہیں تھا، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیارا پی لیا تو کچھ نہ بگڑا۔ تبھی موت بارہا انہوں نے چاہا کہ کسی غزوے کے اندر میری موت آ جائے، شہادت کی موت آ جائے، تو میں کرتے تھے میرے جسم کے اوپر اتنے بال نہیں ہیں جتنے مجھے زخم لگ چکے ہیں، اور ہر دفعہ پر میں نے چاہا کہ شہادت کی موت ملے، مگر آج میں تبھی موت مر رہا ہوں۔ اصل میں یہ نہیں کہ ان کو شہادت کا رتبہ نہیں ملا، بارہا ان کی چاہت کے ساتھ اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا، لیکن حضور فرما چکے تھے کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، تو پھر اللہ کی تلوار کو کوئی کافر توڑ نہیں سکتا، پھر اللہ کی تلوار کو اللہ ہی توڑ سکتے ہیں۔ یہ تھی وجہ، ورنہ ان کو ان کی تمنا اور چاہت کے مطابق اور جتنی انہوں نے قربانی دی اس کے مطابق شہادت بارہا شہادتیں ملی۔ تو یہ بھی کافر تھے، یہ مسلمان ہوئے،
کتنے ہی ابو جہل جیسا ہرگرم جو ہے ان کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بہو مسلمان ہوئی، ابو جہل کی بیٹی حضرت جویریہ مسلمان ہوئی۔ لیکن یہاں کافر سے وہ کافر مراد ہے جو ہر بات کو سمجھ کر جان کر پھر ضد اور ہردرمی کے ساتھ اس کا انکار کرتا ہے، وہ کافر مراد ہے۔ ایسے کافر کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ابو جہل ہو گیا، یا حضور کا چچا ابو لہب ہو گیا، یا عتبہ اور شیبہ ہو گئے، ولید بن مغیرہ ہوا، اور اس طرح کے ضدی ہردرم کفار، یہ یہودیوں میں سے حی بن اخطب ہے، کعب بن اشرف ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر جان کر سمجھ کر پھر ضد میں آ کر انکار کرتے تھے۔ تو یہاں مراد وہ کافر ہیں، ایسے کافروں کو انذر ہم انذار کہتے ہیں، ڈرانا، لیکن ہر ڈرانے کا نام انذار نہیں، ورنہ پیغمبر کو منذر نہ کہا جاتا، بشیر و نذیر۔ انبیاء کے بارے میں رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے نبی بھیجے مبشر خوشخبری دینے والے اور منذرین اور ڈرانے والے۔ تو انذار کہتے ہیں اس ڈرانے کو جس کے اندر شفقت موجود ہو، جیسے ماں باپ اپنے بچے کو آگ کے قریب جانے سے ڈراتے ہیں، سانپ اور بچھو سے ڈراتے ہیں، تو ڈراتے تو ہیں، اور ڈرانا ایسا ڈرانا جس سے اگلے کو کچھ رنج پہنچے، تکلیف پہنچے، ڈراتے تو ہیں، لیکن اس ڈرانے والے کے اس ڈرانے والے عمل میں شفقت کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ ورنہ چور اور ڈاکو جب آتے ہیں ڈرتا تب بھی آدمی ہے، لیکن ڈاکو جو ہے منذر نہیں کہا جائے گا، اس کو نبی کو منذر کہا جائے گا، نبی نذیر ہے، ڈاکو نذیر نہیں ہو سکتے، نام نذیر ہو سکتا ہے لیکن صفت کے نذیر نہیں ہو سکتے۔ تو انذار ڈرانا مراد وہ ڈرانا ہے جس ڈرانے والے کے جذبات کے اندر شفقت موجود ہو۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے جن جن کو بھی ڈرایا ہے اللہ کے عذاب سے، اس میں نبیوں کے دل کے اندر ان کے لیے ہمدردی اور شفقت کا جذبہ موجود تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر پایا انذر تب آپ ان کو ڈرائیں، یعنی آپ کے دل میں شفقت جذبہ ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن یہ کہ وہ ہردرمی اور ضد کی بنا پر انکار کر چکے ہیں، اور اس انکار کے سبب سے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہاں ایک واضح نشید فرما لیجیے، قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی، ذرا سورہ نحل نکال لیجیے 14 پارے میں، تاکہ وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیں آپ اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو فرمائی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، آیت نمبر 78 ہے، میرے پاس صفحہ 356 ہے۔ تین 364 سے شروع ہو کر 65 میں یہ آیت جاری ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو ذہن میں رکھیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، یعنی تمہاری تخلیق ہوئی، لا تعلمون شیئا، جب تم دنیا میں آئے تھے تو کچھ نہیں جانتے، شیئا کسی چیز کا علم نہیں، وجعل لکم السمع، پھر اللہ نے علم حاصل کرنے کے ذرائع تمہیں دیے۔ پہلی بات کہ اللہ نے تمہیں کان دیے جس سے سن کر تم علم حاصل کرتے ہو، معلومات کرتے ہو، والابصار، اللہ نے آنکھیں دی جن سے دیکھ کر علم حاصل کرتے ہو، والافئدہ، اور دل دیے جن کے لیے سوچ کر سمجھ کر تم علم حاصل کرتے ہو۔
یہ 3 فطری ذرائع ہیں جو پیدائش کے ساتھ انسان لے کر آتا ہے، یہ علم کے ذرائع ہیں۔ اور انہی چیزوں کو جب انسان کام میں نہیں لاتا، کانوں سے سن کر حق بات کو نہیں مانتا، آنکھوں سے دیکھ کر حق بات کو قبول نہیں کرتا، دل سے سوچ سمجھ کر حق بات قبول نہیں کرتا، اس کا معنی یہ کہ وہ اتنا ہڑدرم ہے کہ آنکھیں کھلی ہوئی تو ہیں لیکن حق بات کو اس کو پتہ نہیں چل رہا، اتنا ضدی اور ہڑدرم ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے، لیکن اس کی ہڑدرمی کے سبب سے یہ فطری ذرائع بھی بیکار ہو گئے۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر ہے، کان کا، آنکھوں کا اور دل کا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہاں وہ مہر نہ سمجھے جو آپ کی تحریک کو مکمل کرنے کے بعد جو ڈاکے لگاتا ہے، تعبیر اس کے ساتھ کیا گیا ہے لیکن میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ وہی 3 چیزیں ہیں جو فطری ذرائع علم کے تھے، معلومات کے تھے اور ان کے ذریعے سے حق کو قبول کر سکتا تھا۔ جب ضد اور ہردرمی میں آ گیا تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار چلی گئی۔ اس کی ضد ہردرمی اور کی نحوست اس پر یہ پڑی کہ اللہ پاک نے یہ چیزیں بھی اس کے لیے بیکار بنا دی گئی۔ دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی کہ دلوں کے ذریعے سے سوچ سمجھ کر جس بات کو قبول کرنا چاہیے تھا وہ فطری صلاحیت اللہ پاک نے ان سے سلب کر لی۔ حق کو قبول کرنے کے لیے جو اس کے اندر استعداد تھی اللہ پاک نے اس کو روک دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مار پڑتی ہے کسی انسان پر۔ اسی طریقے سے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یعنی کانوں کے ذریعے سے سن کر ایک حق بات کا انسان رجوع کرتا ہے وہ بھی صلاحیت اللہ نے سلب کر دی، چھین دی ہے۔ اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، آنکھیں کھلی دیکھ رہا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ سچ کیا جھوٹ کیا ہے، اس لیے کہ قبول حق کی صلاحیت اللہ پاک نے سلب کر دی اور چھین لیے۔ تو یہ فطری ذرائع علم کے تھے جن کو کام میں اگر لاتا تو میں حق کو قبول کر لیتا، لیکن جب ضد میں آ گیا، آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں متقین کی صفت کے اندر کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جس میں عنایت ہوتی ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جس میں عنایت ہوتی ہے۔ عنایت جب آتی ہے تو اللہ راستے کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر گرا لگا دیتے ہیں، یعنی اللہ اپنے قابو میں لے لیتے ہیں، پھر اللہ کے قبضے سے اس کے دل کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، نہ اس کے اندر کوئی گمراہی ڈال سکتا۔ لیکن جو آدمی ضد میں ہوتا ہے تو شک کرتا ہے، جب شک آتا ہے تو اس پر ضلالت آ جاتی ہے، جب گمراہی ہر بات پہ عنایت کرنے کی بجائے شک کیا، ضلالت آ گئی، ضلال آ گیا، پھر وہ جدال اختیار کرتا، لڑتا جھگڑتا ہے حق والوں کے ساتھ، پھر اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ آخری سٹیج ہوتی ہے مہر لگانے کی۔ تو شروع میں ہر کافر کے سامنے دین کا داعی اور مبلغ کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام سناتا ہے، جو کہ ذہن میں نہ ہو کر درمی میں انتہا پر نہ چلا جائے، اللہ اس کو ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں، آج تک لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، آج تک لوگ بات کو قبول کر رہے ہیں۔ جب دلائل ان کے سامنے سچائی کے آتے ہیں، اسلام کی خوبیاں سامنے آتی ہیں، قبول کر لیتے ہیں، لیکن کل بھی ہر دم کو ہدایت اللہ نے نہیں دی اور آج نہیں دی۔ اللہ کا دستور ہمیشہ سے یہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فطری صلاحیتیں ساتھ بخشی، کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا سوچنے کے لیے، کان دیکھنے سننے کے لیے اور آنکھیں دیکھنے کے لیے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، اچھائی برائی کی تمیز کرنے کے لیے۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، داعی اور مبلغ بھیجے دعوت دینے کے لیے، پھر کتابیں نازل فرمائی۔ یہ ساری چیزیں آ جانے کے بعد جو اللہ نے پورا انتظام کیا اس انسان کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے، پھر بھی ہر دانی اور ضد پر اڑ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی پھٹکار اس پر پڑتی ہے۔ اس پھٹکار کی شکل یہ ہے کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کو مہر سے تعبیر کیوں کیا؟ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ جس طرح کوئی تحریر جب مکمل ہو جاتی ہے
تو پھر آخر میں مور لگا دیتے ہیں. یعنی اب اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. جاکٹ آپ کو بند کر کے مور لگاتے ہیں جن آپ کو چیز نکالی نہیں جائے گی جب تک منزل مقصود پر نہ پہنچ جائے. نہ نکالی جائے گی نہ پاس میں ڈالی جائے گی. اس طرح اللہ مور لگا دیتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول حق کی صلاحیتیں اس سے چھین لیتے ہیں. جب مور لگا دی اللہ نے تو باہر سے کوئی ہدایت اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی چاہے پیغمبر بھی محنت کرتے ہیں. اگر ابو جہل اور رسول اللہ نے محنت نہیں کی تھی کیا کسر باقی چھوڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی دعوت جو صدیق اکبر کے لیے تھی جس پیار کے ساتھ جس شفقت کے جذبے کے ساتھ اسی شفقت کے جذبے کے ساتھ ابو جہل کے لیے ابو لہب کے لیے بھی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے حضرت حمزہ مسلمان ہوتے ہیں حضرت عباس مسلمان ہوتے ہیں. ابو لہب ضد پر اڑا رہا وہ بھی ہدایت سے معلوم رہا. ابو طالب نے بھی ہر بات کو قبول نہیں کیا. دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. جو مسلمان تھے وہ بھی چچا تھے جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی چچا تھے. یہ تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زیادہ سمجھایا اور کسی کو کم سمجھایا. کسی کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز اور تھے اور کسی کے لیے اور تھے. نبی نے تو سب کے لیے یکساں محنت فرمائی. آپ کو میں نے ایک فارسی کے شعر کے ذریعے سے ایک مثال سمجھائی تھی کہ آسمان سے جو بارش برستی ہے ایک ہی تاثیر لے کر آتی ہے. بارش کی ایک ایسی تاثیر ہے لیکن جس زمین پر پہنچتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کچھ زمینیں جو ہے باغات کی زمینیں ہوتی ہیں تو وہاں جب بارش پہنچتی ہے تو وہاں پھول کھلتے ہیں گل و گلزار بن جاتی ہے. اور بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بارش پہنچنے کے ساتھ جھاڑ جھنکار اور اس وقت آشاک پیدا ہوتے ہیں کانٹے پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی زمین ہے وہ بھی زمین. اس پر بھی بارش پڑی اس پر بھی بارش پڑی. وہاں پھول کھیل گئے یہاں کاردار جھاڑیاں ہو گئی. اسی طریقے سے اللہ کی ہدایت کی جو بارش برستی ہے نبیوں کے ذریعے دعوت کے ذریعے سے تو انسانی دل مختلف ہوتے ہیں. جن دلوں میں عنابت ہوتی ہے وہاں یقین اور ایمان کے پھول کھیلتے ہیں اور جن دلوں کے اندر ضد ہردرمی اور عناد ہوتا ہے وہاں شکوک و شبہات کے جھاڑ جھنکار اور کانٹے پیدا ہوتے ہیں. بارش ایک تاثیر لے کر آتی ہے. انبیاء کی دعوت ایک جیسی ہوتی ہے لیکن جن کانوں کے ذریعے سے اپنے دلوں تک پہنچتی ہے وہاں جس دل کے اندر ضد ہردرمی حق کو قبول نہ کرنے والی بات ہوتی ہے اللہ اس پر بور لگا دیتے ہیں. قبول حق کی صلاحیتیں مسدود کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں. جیسے ابو جہل ہوا جیسے ابو لہب ہوا. حضور کا سگا چچا ہے ابو لہب اور ابو طالب کے لیے تو حضور نے موت کے وقت میں محنت کی. حتیٰ کہ بستر مرگ پر تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے. وہیں ابو جہل بھی بیٹھا تھا کچھ اور کفار مشرکین بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر فرماتے ہیں کیا آپ بھی کلمہ پڑھ لیں میرے کام میں ہی پڑھ. جو مشرکین بیٹھے ہوئے تھے ہم کو ہاتھ دلانے کے خبردار اپنے باپ دادا کے ناک نہ کٹوا دینا. اب حضور کی ذات میں ابو طالب نے کیا خامی اور کیا کمی دیکھی تھی. رسول اللہ کی سچائی اس کے سامنے تھی. آپ کی راست بازی آپ کی ہمدردی آپ کی شفقت آپ کی محبت یہ سب چیز اس کے سامنے تھی لیکن سب کو نظر انداز کر کے وہ جس طرح کہتا ہے کہ اپنی خاندانی انا کی خاطر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے علی ملت عبد المطلب اس کی زبان سے نکلا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت افسردگی کے ساتھ رنجیدگی کے ساتھ واپس تشریف لائے اور اسی اثنا میں ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب پہ حاضر ہو گئے. آ کر اطلاع دیتے ہیں حضور کو پتہ تھا اور اطلاع ان الفاظ کے ساتھ دیتے ہیں. یہ الفاظ حدیث کی کتاب میں موجود ہیں. ابو داؤد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں یا رسول اللہ ان امک الشیخ الزال المات. یا رسول اللہ آپ کا چچا جو گمراہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو گیا مر گیا. کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب کا بیٹا.
لیکن وہاں باپ اور بیٹے کا معاملہ نہیں تھا، ایمان کا مسئلہ ادب اس کے دل میں، حضرت علی کے دل میں پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، لیکن جب کفر پر خاتمہ ہوا تو پھر حق بات کو چھپایا ہے۔ یہی راست بات اور سچے لوگوں کا وطیرہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ان عمک الشیخ، آپ کا چچا جو برا تھا، افضال گمراہ تھا، قد مات، مر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے پتہ چل گیا۔ افسردگی کے عالم میں ہم اس کا ذکر ہی کر سکتے ہیں، اس کیفیت کی ترجمانی نہیں کر سکتے، لفظ کا لفظ کہہ سکتا ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح رنج پہنچا رہا ہوں۔ حضور کو کسی کا بھی خاتمہ کفر کو پسند نہیں فرماتے تھے، اپنے خاندان کے کسی آدمی کے کیسے یہ پسند فرماتے ہوں گے کہ یہ کافر مر جائے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دینے کے بعد یہ پوچھنا چاہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ اب اگر وہ مومن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے مسلمانوں کو اطلاع دے دو، سب جاؤ جنازہ میں شریک ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اگر مومن ایمان پر خاتمہ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے؟ حضور نے فرمایا اذهب جاؤ، وہ نہیں فرمایا کہ میں بھی جا رہا ہوں۔ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو بیٹھے تھے انہیں کو فرمایا اذهب جاؤ فوارح، معذب الفاظ کا میں یہ کہوں گا، جاؤ سفر میں کار کر دو۔ ورنہ میں نے جب یہ حدیث کے الفاظ سنے تھے کسی محدث سے، اس نے یوں کہا تھا لے جاؤ کسی گڑھے میں پھینکا۔ ظاہر ہے کہ کافر کے لیے وہ احترام تو نہیں ہوتا جو ایک مسلمان کے لیے قبر زندہ کرے، مٹی کے حوالے کرنا ہے، گڑھے میں پھینکنا ہے، اس پر جنازہ نہیں پڑا گیا، گڑھے میں پھینکنے والی بات۔ کلمہ اگر وہ پڑھ لیتے تو کتنا بڑا اعزاز ہوتا تھا، پورے مدینہ کے مسلمان ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھاتے ہیں، کیا شان ہوتی ہے۔ لیکن ایک متنفس بھی ان کے جنازے کے ساتھ نہیں گیا، صرف نسب اولاد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا بھیجا کہیں مٹی کے حوالے کرا۔ تو حضور نے محنت ان پر بھی کی تھی جیسے ان کی اولاد پر محنت کی، جیسے اپنے دوسرے چچاؤں کے پر محنت کی، لیکن جس کے دل میں ضد نہیں تھی، حضرت علی مسلمان ہو گئے، حضرت عقیل مسلمان ہو گئے، حضرت جعفر مسلمان ہو گئے، یہ سب بیٹے تھے ابو طالب، حضرت عقیل بھی، حضرت جعفر بھی اور حضرت علی بھی۔ ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، وہ کافر رہے، کفر پر رہے۔ میں نے ابھی مثال دی ہے، ابو جہل کفر پر ڈٹا رہا اور اسی پر خاتمہ ہوا اور بہت بری موت مارا بدر کے میدان میں، اس کی گردن کٹی۔ لیکن اسی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، اکرمہ کی بیوی مسلمان ہوئی، ابو جہل کی بیٹی حضرت جویریہ مسلمان ہوئی، صحابیہ۔ یہ وہی بیٹی جن کے ساتھ حضرت علی نے شادی کرنا چاہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے قلب پر دل پر ذرا ناگواری کا اثرات آیا، حضور کا شکایت پہنچی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد نبوی میں سب مسلمانوں کے سامنے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سن لو، میں اللہ کے کسی حلال کو حرام کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا اور کسی حرام کو حلال کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ یعنی حضور کے ارشاد کا منشا یہ تھا کہ جویریہ مسلمان ہے اور علی ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، حلال ہے، میں حرام نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں ہو۔
لیے علی نے، تم سب سن لو، علی نے اگر ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہے کر لے میرا سوا، لیکن میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب یہ اطلاع ملی ہوگی تو آپ کے قلب مبارک پر رنج کے اثرات تو ہوں گے۔ اس کو تو کوئی انسان محسوس کر سکتا ہے کہ بیٹی والا ہو، جس کی بیٹی پر شوقل لانے والا معاملہ ہو تو پھر اس کو وہ محسوس کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے قلب مبارک پر اس قدر ناگواری کے اثرات ہوں گے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار محسوس ہو رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ چھوڑ دی۔ تو حضرت جویریہ ابو جہل کی بیٹی تھی، مسلمان تھی۔ اب ان کو ہدایت ملی، باپ کو ہدایت نہیں ملی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے الگ پیمانہ رکھا تھا دعوت کا، ان کے لیے الگ پیمانہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے ایک ساتھ قسم کی دعوت دی، لیکن جو ضد پر آ جائے ہر در ہو اس لیے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے آپ کا انذار اور عدم انذار، آپ کا سمجھانا اور نہ سمجھانا ان کے حق میں برابر۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ ہے یا امت کے لوگوں کا میرا اور آپ کا معاملہ ہے، ہم سب پابند ہیں اس بات کے کہ کوئی حق بات کو قبول کرے یا نہ کرے، ہم نے حق بات سنانی ہے۔ سورہ زاریات میں ایک مقام میں اللہ تعالیٰ 27 پارے میں سورہ زاریات فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، میرے نبی آپ بات کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، کیونکہ یہ سمجھانا جو ہے اہل ایمان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ غاشیہ کے اندر ہے فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو نصیحت کیجئے، ان کو سمجھائیے، واضح کیجئے، کیونکہ آپ کا کام ہی واضح کہنا ہے۔ لیکن کوئی نہیں مانتا لست علیہم بمسیطر، تو آپ ان کے نگران نگہبان اور داروغے نہیں بنائیں گے کہ زبردستی ان کو مسلمان کریں، لیکن آپ نے پیغام سناتے رہنا ہے۔ قانون یہی ہے میرے دوستو، کوئی آپ کی بات کو مانے یا نہ مانے، آپ کہتے رہیے، آپ کا کہنے کا اللہ کے اجر ملے گا۔ مانے گا وہی جس کے لیے قبول حق کی صلاحیتیں اللہ پاک نے کھلی رکھی ہیں، اور جو ضد اور درمی پر آ گیا ہے اس کو ہدایت نبی کے ذریعے سے بھی نہیں ملتی۔ مال شمار کی کیا حالت ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں جو حق کو ماننا چاہے میرے جیسے گنہگار کی زبان سے بھی حق بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو نہ ماننا چاہے نبی کی زبان سے بھی اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ان کافروں کا ذکر ہے جو ضدی اور حق درم تھے، آپ ان کے لیے برابر ہیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا جو ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ مہر لگا دے مطلب یہ کہ جن دلوں میں حق بات جانی تھی وہ روک دی گئی ہے، ان کی بدعمالیاں، ان کی مسلسل ضد ہردمی کے سبب سے اللہ پاک نے قبول حق کے راستے بند کر دیے، اور اس طرح کانوں پر بھی مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے سزا ہے۔ عذاب کا معنی سزا۔ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ بھی دوسری زبان میں کیا جاتا زیادہ اچھا ہے۔ ان کے لیے عذاب ہے، عذاب کا معنی عذاب کرنا، وہ عام طور پر اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اردو زبان میں اس کے لیے جو الفاظ ہو عام پوری آپ کے سامنے، ان کے لیے سزا ہے، معمولی نہیں، عظیم، بہت بڑی، جس سزا کو اللہ کریم عظیم فرمائے اس کو کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے، ہم اس دنیا کے اندر نہیں اندازہ کر سکتے۔ اللہ پاک اپنے رحمت کے ساتھ اس قسم کی کیفیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کے لیے ہماری نسلوں کو، ہمارے متعلقین کو قبول حق کے لیے آمادہ رکھے، اور ان کے دل و دماغ کو کشادہ رکھے، اور ضد سے ہردرمی سے اللہ پاک ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹا بیان کرنا سننا قبول فرما، قرآن دین کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس قرآن دین کی ہدایت کی ہوائیں
اے اللہ پورے معاشرے کو اے اللہ ہدایت یافتہ بنا دے، اے اللہ سب کے عقائد کی بھی اصلاح فرما، سب کے اعمال و اخلاق کی بھی اصلاح فرما۔ اے اللہ جتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، کسی کی غلط تبلیغ کے سبب سے یا اپنی غلط معلومات کے سبب سے یا اللہ ان کی بھی ہدایت کی صورت پیدا کرنا۔ اے اللہ سب کے دل تیرے ہاتھ میں ہے، ادھر چاہے تو پڑھ سکتا ہے ہدایت کرتا ہے یا گمراہی طرف، یا اللہ اپنے رحمت کے ساتھ سب کی ہدایت